میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ کربلا جو ہے یہ سبق ہمیں کیا دے رہا ہے. مجھے اس میں سے جو ایک سبق نظر آتا ہے نا، وہ پتہ ہے کون ہے؟ حر. اللہ یہ وہ کردار ہے جو میرے خیال میں آج امام بھی اور رسول بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو پس منظر میں ڈال کے آج صحیح راستے کی طرف آئیں، اور چاہے جو بھی ماضی ہو ہمارا، آج حر بننا کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج جن پاک باز ہستیوں کا ذکر آپ نے چھیڑا ہے، ان کے بارے میں ایک شاعر نے ہمارے جذبات کی بہت خوبصورت ترجمانی کی ہے کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی. جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی. جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل. یقیناً ان کے ذکر سے ہماری زندگیاں معطر اور خوشبودار ہو جاتی ہیں. بے شک ہے. زندگی کی جو گھڑیاں اور لمحات ان کے تذکرے میں کٹ جاتی ہیں، وہ زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی. تو بلا شبہ سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کا ذکر پاک وہ تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان الفاظ مبارکہ سے کیا: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور میرے آقا علیہ السلام نے فدعا علیہم و فاطمہ والحسن والحسین وجللہم بکسائم وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی. آقا نے چادر نبوت ان ہستیوں کے سر مبارک پہ ڈال کر فرمایا تھا: اللہ یہ میرے اہل بیت اطہار جن کو آپ نے پاکیزہ کیا، آپ نے پاک صاف بنایا. اللہ اکبر. ہر قسم کی میل کچیل سے ان کو بلند و بالا رکھا. اس لیے معصوم کہتے ہیں. یقیناً اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں بعض ہم الفاظ میں الجھ جاتے ہیں، مفہوم میں سمجھتا ہوں آج بھی امت اکٹھی ہے، آج بھی امت کے اجماع ہے کہ اللہ نے ان کو پاک بنایا. یہ ہے پاکستان کے علماء. خدا کی قسم کیا خوبصورت بات کی ہے، مزہ آ گیا. واہ واہ واہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ نے بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا کہ کربلا ایک درس گاہ کا نام ہے، ایک تربیت گاہ کا نام، ایک پوری یونیورسٹی کا نام ہے. میں سمجھتا امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے لیے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میں تم میں اپنی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی. صحیح مسلم کی حدیث میں اپنی اطرت چھوڑے جا رہا ہوں. تو کتاب اللہ اور اطرت کا مطلب کیا ہے کہ جو کتاب اللہ کی تفسیر مجسم تم نے دیکھنی ہے. صحیح موطا امام مالک میں آپ فرماتے ہیں وہ سنتی، میں سنت دے کے جا رہا ہوں. صحیح مسلم کے خطبے میں فرمایا میں اطرت دے کے جا رہا ہوں. معلوم ہوا کتاب اللہ کی تفسیر کے لیے اگر تم نے کچھ دیکھنا یا میری سیرت کو دیکھ لینا یا میری اطرت کے کردار کو دیکھ لینا. تو کربلا میں جو کردار حسین ہے نا، یہ اصل میں کردار مصطفیٰ کا تسلسل ہے. کیا بات ہے. یہ سیرت مصطفیٰ کا تسلسل ہے. یہ گویا معنی یہ مصطفیٰ کا ہے تسلسل ہے. آقا میں کہتا ہوں اگر کربلا میں میرے آقا خود تشریف فرما ہوتے، اللہ کی قسم اٹھا کے بلال بھائی کہتا ہوں، میرے آقا کا وہی موقف ہوتا جو امام حسین کا موقف تھا. حسین منی وانا من حسین کا معنی یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ جو میں حسین سے ہوں، یہاں جو من ہے نا، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے للبیان، یہ بیان کے لیے کہ میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام. ایک موقع ایسا آئے گا اگر تم نے مجھے دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھنا. حسین کی جو بات ہوگی وہ میری بات ہوگی، ان کا کردار میرا کردار ہوگا. تو یقیناً کربلا سے ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ سیرت مصطفیٰ کا ایک پہلو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کی سیرت طیبہ کے ہی مناظر امام حسین کی شکل میں، آپ کی تربیت یافتہ ہیں، آپ کی تعلیم یافتہ ہیں. آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا انہوں نے دودھ پیا ہے، وہ ان کا خون ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا میں جو تعلیم دی تھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، تو یقیناً کربلا سے ہمیں للہیت کا سبق ملتا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ نے اس امت مسلمہ کو دنیا کا امام بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس کے لیے سبق پڑھنے کی ضرورت ہے. اور سبق پڑھنے کے لیے ہمیں کربلا میں جانا پڑے گا. کربلا سے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اس میں ہمیں للہیت ملی، استقامت علی الدین ملی، صبر و استقلال ملا. یہ سارے جو اسباق ہیں. مجھے یہاں پر ایک بہت بڑی شخصیت بلال بھائی یاد آ رہے ہیں. پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھا حضرت مولانا سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک بہت ہی روح پرور کتاب ہے. اس کتاب کا ٹائٹل آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم سنتے ہیں اسوہ نبوی، انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام. امام حسین کا اسوہ. وہ کتاب کا ٹائٹل ہی اتنا خوبصورت. اس میں انہوں نے یہ لکھا سارا کہ ہمیں وہاں سے کیا ملا، ہمیں کربلا سے کیا سبق ملا. ایمان باللہ، توکل علی اللہ، اللہ کے لیے اثار، اللہ کے لیے صبر، اللہ کے لیے استقامت.
سارا کنبہ اللہ کی راہ میں شہید کروایا. وہ جو آیا مبارکہ ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ فٹ آ رہی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں صابرین کو، ایک ہے صبر اور صبر سے اوپر ہے، اور صبر پہ فرمایا جو بندہ یعنی غم پہ صبر کرتا ہے نا، دکھ پہ صبر کرتا ہے، لیکن اس سے اوپر ایک منزل ہے وہ ہے وفا. اور فرمایا اس سے بھی اوپر ایک ہے، اس کو کہتے ہیں رضا. اللہ جس کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے طرف لوٹ آ اس شان و شوکت کے ساتھ کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. امام حسین نے کربلا میں مقام صبر پہ نہیں، مقام وفا پہ نہیں، مقام آپ نے وہاں پر رضا پہ فائز ہو کے دکھایا. اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی، میں تیری منشا پہ راضی. کیا بات ہے، کیا بات ہے.